کیا خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا ملکہ خداداد ہوتا ہے یا انسان محنت اور کوشش سے بھی یہ قابلیت حاصل کر سکتا ہے؟ ہر چیز کا ملکہ تو انسان نے فطرت میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں خداداد استعدادیں جو پہلے سے چمک اٹھیں اس کو ہم خداداد ملکہ کہہ دیتے ہیں، مگر فطرت میں اس کی بناوٹ میں اگر ملکہ آغاز سے موجود ہی نہ ہو تو نہ وہ استعداد چمک اٹھتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی ترقی ہو سکتی ہے۔ بس خداداد ان معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یہ ملکہ غیر معمولی لطافتوں کے ساتھ عطا فرمایا ہے، باریک گوشے خوابوں کے ان کو نظر آ جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اسے حدیث کو سمجھنے کا غیر معمولی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ کیا آیت کرونے کے الفاظ ہیں؟ وہ دیکھ لیں۔ احادیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، خواب کا نہیں، مگر اس کی مثال خواب کی صورت میں دی ہے۔ اور پہلی بار باوجود اس تعریف کے پہلی بار حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواب کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے، اور نبی اللہ جو اس وقت نبی کے طور پر منصب پر فائز تھا اس پر خدا نے روشن کر دی، اور دوسری بار بادشاہ کی خواب کو بھی سمجھ گئے جب نور نبوت اترا ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ صلاحیت موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی تھی، مگر اس صلاحیت کو جلا بھی خود خدا نے بخشی، اور یہ جلا نور نبوت سے بخشی گئی ہے۔ کیوں یہ آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ حدیث کذالک، اب یہ الہام ہے، یہ کوئی میں ہو رہا ہے نا، پڑھیں ذرا کس موقع پر ہو رہا ہے؟ ابتدا میں ہے، شروع میں ذکر آتا ہے جب خواب ذکر کی گئی، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بات اب میں سمجھوں کس موقع پہ ایگزیکٹ ہے۔ حوالہ وہی ہے کہ ایک رویا دیکھی آپ نے، خود اس کو نہیں سمجھ سکے، اور باپ جو منصب نبوت پر فائز تھا وہ سمجھ گیا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ ایک دن تجھے بھی اللہ تعالیٰ وہ منصب عطا کرے گا۔ کذالک، اسی طرح جس طرح تم نے دیکھا ہے اپنے باپ کو کہ اس کی حقیقت جان گیا ہے، اس لیے تجھے بھی احادیث کو پہچاننے، ان کی معرفت کی استطاعت عطا کی جائے گی۔ یہ لفظ احادیث ہے جس کا تعلق رویا سے بھی ہے اور تمام دیگر امور سے بھی ہے، اس لیے انبیاء کو غیر معمولی طور پر معاملہ فہمی کی صلاحیت عطا کی جاتی ہے۔ وہی معاملہ فہمی کی صلاحیت خواب کے تعلق میں تعبیر کی صلاحیت بن جاتی ہے، لیکن ہر شخص اگر علمی طور پر ترقی کرے، جن پر خدا نے رویا کے نکات کھولے، ان کی تعبیروں پر غور کرنا شروع کرے، تو محنت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اگر آپ ورلڈ چیمپئن نہیں بن سکتا تو ضلع کا کھلاڑی بھی نہ بن سکے، کچھ نہ کچھ انسان کے اندر جو صلاحیتیں بخشی ہیں ان کا محنت سے تعلق ہے، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ تو کرو، لیکن وہ جو آسمان سے شعلہ نور اترتا ہے اس کی مثال، اور کچھ تعبیریں کرتے رہو گے مگر جو دلا خدا دیتا ہے وہ اس کا ثانی نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے؟